اب آج کی اس نشست میں ایک اہم بات بتا دیتا ہوں، میں بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں بتاؤں گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتا ہوں کہ ہمارے جو اسماء و صفات کی کلاس ہیں، تفسیر یا کسی بھی موضوع سے متعلق، اور اہل علم نے اس جانب خوب توجہ دی ہے شروع سے، مطلب صحابہ، تابعین، سبوں نے، کہ شریعت عربی زبان میں ہے تو اس کا افہام و تفہیم، اس کا پورا جو معنی ہم اخذ کرتے ہیں وہ عربی زبان ہی سے لیا جائے، ورنہ نقص لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہیں۔ عربی زبان پڑھنے والے جو بالکل مبتدئین ہوتے ہیں نا، ابتدائی جماعتوں کے طلبہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ التواب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہیں، تاب یتوب سے ہی تواب ہے اللہ رب العالمین، مبالغہ کا صیغہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے تواب، مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کثرت سے معاف کرتے رہتے ہیں، پل 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 توبہ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اگر بات فرد کی کرتے ہیں، آپ میری عمر کو لے لیجئے، آپ کی عمر کو لے لیجئے، جو عمر ہے اس کو لے لیجئے، جو ہمارے مشاہدین ہیں، ہر فرد اپنی اپنی عمر کو سامنے رکھے۔ جب سے اس کے اندر شعور آیا ہے نیکی کو انجام دینے کا، گناہ کو کرنے کا، ایک شخص گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر وہی صبح کو کرتا ہے، شام کو ایک گناہ کرتا ہے، پھر شام کو بھی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر دوسرے دن گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی پچھلی ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ رہے ہوں گے، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے جو ہے توبہ کی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ التواب ہے، اس کے اندر کثرت کا معنی آتا ہے، تکرار کا معنی آتا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہی۔ ایک فرد کی بات ہوئی، دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، ہمارے ملک کی 1 ارب 20 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں، یہ موٹا حساب ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں۔ دنیا بھر کے اگر لوگوں کی بات کریں گے تو آپ غور کیجئے کہ بیک وقت کتنے لوگ اللہ کے حضور، اللہ کی توفیق سے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کیے جا رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں تکرار اور کثرت کا معنی آتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ آپ اس کو اردو میں کیسے ترجمہ کریں گے بتائیے؟ تواب کے معنی بہت توبہ قبول کرنے والا، کتنا کر کے بتائیں گے آپ؟ لیکن وہ التواب جو عربی زبان کا جو اسلوب جو صیغہ ہے، وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہوا، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس معنی کے لیے، وضاحت کے لیے میں دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر، ایک جگہ پر ہے سورۃ الشورى میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں، بالکل پہلی جماعت کا طالب علم جانتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ۔ يقبل یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل کی بات کہی جاتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، اہل اللغہ اور اہل العلم، کہ الفعل المضارع، اس کی جو افادیت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس سے جو مستفاد ہوتا ہے، جو نکتہ وہ یہ کہ اس میں تکرار کا معنی آتا ہے، تسلسل کا معنی آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام۔ دار السلام کیا ہے؟ جنت ہے، الی دار السلام۔ واللہ یدعو، بات یہی نہیں ہے کہ اللہ بلاتے ہیں یا بلائیں گے، اس کا ترجمہ ایسا سمجھانے کے لیے، ورنہ عربی زبان کی جو گہرائی ہے وہ یہ کہ وہ فعل مضارع ہے، مطلب یہ کہ جس میں تسلسل کا معنی آتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس آپ کو ہر پل آپ کو دعوت دے رہے ہیں جنت کی، اس لمحہ نہیں، اس لمحہ بھی، اس لمحہ بھی، اس لمحہ بھی، اس لمحہ بھی، جب تک میری اپنی زندگی ہے اس دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل پل ہم کو جو دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، وہ کہاں سے آیا وہ معنی، وہ گہرائی؟ وہ فعل مضارع کے استعمال کی وجہ سے۔ تو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ اب اربوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو اللہ کی توفیق سے جو ہے مطلب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی حضور توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب ہیں، سب کی توبہ قبول فرما رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ فرد کی بھی بات کریں اور اجتماعی طور پر بھی بات کریں۔ آپ تصور کیجیے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب ہیں، اللہ اکبر، یہ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو رہی ہے۔
اس قبیل کی آیت بہت ہیں قرآن مجید میں. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معروف حدیث مبارکہ، حدیث انس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ سورج جب مشرق سے جو روزانہ جو ہے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو وہ قیامت کی صبح ہوگی. اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے بھی توبہ ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کریں گے. اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین کی توبہ قبول کرنے کی کثرت دیکھیں آپ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ التواب ہیں. مبالغہ کا صیغہ جس میں تکرار کا معنی آتا ہے. یعنی سورج مغرب سے جب طلوع ہوگا، جب تک، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے لے کر کے وہاں تک کتنے لوگوں نے ایک زندگی میں، ایک شخص اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ توبہ کیا ہوگا، اور پھر بیک وقت کروڑوں لوگ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹے گناہ سے، کبھی بڑے گناہ سے، کبھی اللہ کے حقوق میں، کبھی بندوں کے حقوق میں، کبھی کچھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ عن عبادہ، اپنے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں. کہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ التواب ہیں. ایک معنی یہ ہوا اس کا، یعنی مبالغہ کا جو صیغہ ہے اس کی میں افادیت بتا رہا ہوں آپ کو. ایک معنی یہ ہوا اس کا کہ کثرت سے تکرار. دوسرا معنی یہ ہے التواب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو مبالغہ کا صیغہ ہے وہ یہ کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کتنا ہی بڑا گناہ کر کے کیوں نہ آئے. بھئی شرک سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کہنا آسان ہے، لیکن فی نفسی اس گناہ کی اگر آپ جو ہے مطلب معلوم کرنا چاہیں اس کی خطورت کو، یہ کتنا عظیم گناہ ہے. یہ جو میرا خالق ہے، انسان کچھ تھا ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں سلامتی کے ساتھ 9 مہینے مرحلہ کر کے پھر اتنے اچھے جو ہے مطلب یعنی خوبصورتی کے ساتھ بچہ باہر آتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو لگا کے رکھتا ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، اور فلاں، اور جو ہے بالکل کہ انسان 60 سال تک سلامتی کے ساتھ اللہ اس کو رکھتے ہیں. 60 سال تک کی غذا اللہ اسے دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، دیکھنے کی قوت دیتے ہیں، زبان کا ذائقہ دیتے ہیں. کیا کچھ آپ جو ہے جوڑتے جائیے. سمندر خشک ہو جائیں گے، سبحان اللہ، جوڑتے جائیے اللہ کی تعریف میں. یہ ساری چیزیں ایک انسان کو میسر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل ایک انسان کو جو ایک مخلوق کو، پتھر کو، بے جان چیزوں کو، کبھی کسی اور کو، کبھی اپنی نفس کو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے میرا معبود ہے، میں اس کے سامنے سر جھکاؤں گا، میں اس کی بات مانوں گا، میں اس سے. آپ اندازہ لگائیے، آپ ایک باپ برداشت نہیں کرتا ہے، ایک ماں برداشت نہیں کرتی ہے، دوست برداشت نہیں کرتا ہے، بیوی برداشت نہیں کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ التواب ہیں کہ اس گناہ کے ساتھ بھی آپ اللہ کے حضور آئیں، اللہ آپ کو بخش دیں گے، آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ التواب ہے. یہ چیز قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. 2-3 مثالیں دوں گا، مثالیں بہت ہیں، بہت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو سورۃ الفرقان میں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں جو عباد الرحمن کے جو اوصاف بتائے نا اللہ کے نیک بندوں کے، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. یہ سورۃ الفرقان کے اواخر میں ہیں. ہمارے جو مشاہدین ہیں یہ قرآن مصحف کھول کر کے قرآن کی ان آیاتوں کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، ذرا معلوم کریں، دل نرم پڑ جائے گا اور اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے شرک کیا، سبحان اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، ایک مشرک، کیونکہ ایک مومن ہے کہ وہ جو شرک نہیں کرتا ہے، ایک انسان کو وہ ناحق قتل کرتا ہے، قاتل ہے وہ زنا کرتا ہے، وہ یہ گویا کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی یہ کبائر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شرک تو اکبر الکبائر ہے. اللہ نے ان کے لیے ہمیشگی کی جنت جہنم بتائی ہے جو مشرک کے لیے،
لیکن اللہ نے کہا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، صرف اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کس اعتبار سے کہ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف کر دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہیں، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ آپ سورۃ الاحزاب پڑھ کر کے دیکھو، ہم ہمیشہ جس پہلو پر ہماری نظر ہوتی ہے، منافق کا جیسے ہی نام آتا ہے ہمارے اندر ایک غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے، کیوں نہ ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سورۃ التوبہ اٹھا لیجئے، سورۃ الاحزاب اٹھا لیجئے، سورۃ النساء اٹھا لیجئے، سورۃ المنافقون اٹھا لیجئے، ان سب میں جو فضیحت ہے، ان سب میں جو رسوا کن باتیں کہی گئی ہیں منافقین کے حق میں، اور جو جہنم کی وعید ان کے لیے جو سزائیں سنائی گئی ہیں، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان جاں بازوں کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک جو ہے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس کے بعد وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کو، صادقین کو، جو اپنے بات میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں سچے ہیں، اللہ کے دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مخلص ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے ظاہر میں باطن میں اللہ کے دین کے لیے مخلص ہیں، سچے ہیں، ان کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، جنت دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، قیامت کیوں ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کو عذاب دے، ان شاء، چاہے تو عذاب دے گا، چاہے تو اس دنیا میں، او یتوب علیہم، ان پر رحم کرے گا، اسلام کی توفیق دے دے گا، ان کے نفاق سے پاک کر دے گا۔ ایسا نہیں کہ اب وہ منافق ہے تو اب اس کے لیے بس سزا ہی نہیں، ان شاء او یتوب علیہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہے۔ ایک شخص اسلام کا لباس پہن کر کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کو اور اسلام کو جو ہے مطلب ان کی ہزیمت دیکھنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اس طاق میں رہتا ہے کہ کب مسلمان جو ہے مطلب پسپا ہوں، کب مسلمانوں کو ہزیمت ہو، کب جو ہے اسلام سے متعلق کچھ ایسی باتیں ملیں جس سے اس کی دل کو تسکین ہو۔ اسلام سے متعلق ہمیشہ برائی کی طرف، بری خبر کی طرف سے وہ منتظر رہتا ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ان شاء او یتوب علیہم، چاہے تو اللہ اسے عذاب دیں گے، چاہے تو اسے معاف کر دیں گے، اسے مسلمان بنا دیں گے، اسے مخلص بنا دیں گے رب العالمین۔ اب وہ منافق ہے تو اسے اسی حالت میں موت دے کے اسے جہنم میں بھیجیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ اس سلسلے میں بہت آیات ہیں، میں بہت ہی اختصار سے آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء میں، ابو ذر الغفاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ کے پاس، اس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 جو ہے 10 نیکیوں کا اجر دیتے ہیں۔ عوض نہیں کہنا چاہیے، اس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھتے ہیں اس کے حق میں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں معلوم؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا وازید، اور میں زیادہ بھی دوں گا، حسب حال، کسی شخص کو اور زیادہ، کس کو اور زیادہ، کسی کو اور زیادہ، علی الاقل 10، اور زیادہ کی تو کوئی حد نہیں۔ البتہ ومن جاء بالسیئۃ، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی گناہ لے کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، تو فجزاؤہ سیئۃ مثلھا، اس کی جزا کیسی؟ جتنا اس نے گناہ کر کے آیا ہے اسی کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سزا دیں گے۔ کہا کہ وَأَغْفِرُ، میں اس کو چاہوں تو معاف بھی کر دو۔ یہاں کیسے؟ ایک نیکی کے بدلے میں 10، اور وَأَزِيدُ، اور یہاں کیا ہے؟ وَأَغْفِرُ، چاہے تو میں اسے معاف بھی کر دوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہے ہیں کہ من تقرب الی شبرا، من تقرب الی شبرا، جو ایک جو ہے مطلب بالش میرے سامنے آئے، میرے قریب آئے، ایک بالش کی اگر بات کرتے ہیں، ایک بالش کوئی میرے قریب آتا ہے تو تقربت الیہ ذراعا، میں ایک گز، ایک ہاتھ اس کے قریب جاؤں گا میں۔ کیسے؟ کما یلیق لشانہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر بندہ میرے قریب ایک ہاتھ آتا ہے، لو تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اگر ایک ہاتھ میرے پاس قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کے جو فاصلہ بنتا ہے میں اس حساب سے اس کے پاس اتنا جلدی میں اس کے قریب آتا ہوں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو آتے ہی تو ہو ہر والا تن، میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں. اتنی ساری باتیں ہیں. اس کے بعد کی جو بات ہے وہ میرے موضوع سے خاص تعلق رکھنے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بندہ لو لقینی بقراب الارض خطیئۃ، اگر ایک بندہ میرے سے ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ بقراب الارض خطیئۃ، زمین بھر کر کے گناہ لے کر میرے پاس آتا ہے. اللہ اکبر. تصور کر رہے ہیں زمین کتنی ہے بھی، یا اللہ. زمین بھر کر کے بھی ایک بندہ جو ہے اللہ کے حضور گناہ لے کر کے آتا ہے. لا یشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ میری عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی جتنے اس نے زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کر کے آیا ہے، لقیتہ، کیا الفاظ ہیں، لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، میں اسی کے بقدر مغفرت لے کر کے اس کے قریب آؤں گا، اس سے ملاقات کروں گا. جتنے گناہ لے کر کے آئے گا وہ، اس کے بقدر تو میں مغفرت لے کر کے اس کے پاس آؤں گا. یہ کثرت کی بات بتا رہا ہوں. کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جو ہے جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے رہتے ہیں. تو التواب کو صیغہ مبالغہ کے تناظر سے جاننے کا یہ فائدہ. ورنہ آپ ہماری اس زبان میں سمجھیں گے، اللہ نے اردو میں کسی دنیا کی دیگر زبانوں میں وہ وسعت و گہرائی اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ فضیلت اللہ نے عربی زبان میں دی ہے، تو اس کو اسی میں جاننا چاہیے. صرف قرآن کے پیغام سے متعلق ہی نہیں، قرآن کا جو پیغام ہے اس میں سب سے عظیم پیغام تو اللہ کا تعارف ہے نا. اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے صفات ہیں، اللہ کا تعارف ہے. تو اللہ کے اسماء حسنہ بھی عربی زبان میں ہی، تو آپ کو اسی تناظر میں جا کر کے اس کا دراسہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ گہرائی